بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو اللہ ان تمام افراد کو ہدایت دے جو اس وقت بھی مری جانے پر نہ صرف بضد ہیں بلکہ اہلکاروں سے تلخ کلامی کر رہے ہیں کہ کسی طرح انہیں مری جانے دیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں مری کی، جہاں افسوس در افسوس ہے کہ مری جانے والے سیاحوں کو بڑھ چڑھ کر اس سانحے پر مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ تفریح کے دل دادا ان افراد کو شوق سے الزام دیں، لیکن ان کاموں پر ہرگز نہیں جو انتظامیہ کے کرنے کے تھے۔ محکمہ موسمیات نے پہلے سے پیشین گوئی کر رکھی تھی کہ برف کا شدید طوفان متوقع ہے، اور ایسے میں تمام متعلقہ اداروں کو محتاط رہنا ہوگا کہ کوئی بھی ناگہانی ہو سکتی ہے۔ ایسے میں انتظامیہ نے محکمہ موسمیات کی وارننگ کے بعد وہاں موجود سیاحوں یا مقامی آبادی کے لیے کیا اقدامات کیے؟ صرف یہ کہ جب بے شمار افراد ٹھنڈ میں بے بسی سے ایک دوسرے کو تکتے تکتے ایک دوسرے کے سامنے جان سے چلے گئے تو علاقے کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ کیا یہ ہوتے ہیں حکومتی اقدامات؟ وہ برفانی موسم جو دیکھتے ہی منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے، اب استغفار اللہ پڑھا جا رہا ہے، تو صرف اور صرف حکومتی نااہلی کے سبب۔ جب ہماری حکومت ملک میں سیاحتی مقامات کو فروغ دینے کی بات کرتی ہے تو یہ کیوں نہیں سوچتی کہ سیاحت کا فروغ صرف باتوں سے نہیں، عملی اقدامات سے عمل میں آتا ہے۔ میں یورپی ممالک سے بالکل بھی موازنہ نہیں کروں گی، کیونکہ جانتی ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم ماشاء اللہ ساری دنیا گھوم بیٹھے ہیں اور مغرب کو ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں جانتا، مگر پھر بھی 2.5-3 برس حکومت میں رہنے کے باوجود کسی چھوٹے سے چھوٹے سیاحتی مقام کو بھی سہولیات سے آراستہ کیا ہو تو بتائیے۔ اور پھر اتنا تو ہم اور آپ بھی جانتے ہیں کہ چھوٹی گاڑیاں برفانی علاقوں میں جا کر مسائل کا شکار ہو سکتی ہیں۔ برفانی علاقوں میں گاڑیوں کے ٹائرز پر چین ہونا لازمی ہے۔ مری، گلیات اور دیگر شہروں میں بے شمار گاڑیوں کو بیک وقت پارک کرنے کی سہولت موجود نہیں، تو پھر ان تمام عوامل کے باوجود اندھا دھند بے شمار گاڑیوں کو داخل ہونے ہی کیوں دیا جاتا ہے؟ مری میں داخلے کے وقت ہی انہیں کیوں روک کر واپس نہیں بھیجا جاتا؟ وی آئی پی موومنٹ کے وقت تو سائیکل والا دور، ایمبولنس کی بھی کیا مجال کہ ممنوعہ رستے سے گزرے۔ پھر ایسے موقعوں پر ٹریفک کنٹرول کیوں نہیں جا سکتی؟ کیا آپ کو وہ وقت یاد نہیں جب مشرف دور میں خصوصاً موسم سرما کے دوران ایک مقررہ تعداد سے اوپر گاڑیوں کا مری میں داخلہ ممنوع ہوا کرتا تھا؟ خبروں کے مطابق پارکنگ ایریاز میں جگہ نہ ملنے کے باعث کئی گاڑیاں رستوں میں ہی پارک کر دی گئیں، جس کی وجہ سے رستے بلاک ہو گئے اور ٹریفک نہ چل سکی۔ یقیناً اس میں غلطی ان ڈرائیورز کی بھی ہے جو غلط جگہ گاڑی پارک کر گئے، لیکن جو لوگ مری میں داخل ہو چکے تھے انہیں پارکنگ کی جگہ نہ ملے تو وہ کیا کریں؟ انہوں نے گاڑیاں پارک کر دیں تو ضلعی انتظامیہ کہاں گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی کہ فوراً ایکشن میں نہ آئی کہ ان گاڑیوں کو وہاں سے لفٹر کی مدد سے اٹھا لیتی اور جرمانہ کرتی۔ یعنی ایک سیاحتی مقام پر جہاں کے سیاحوں کے تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی، کیا انتظامیہ اس قدر غافل ہونے کا رسک لے سکتی ہے کہ شہر میں کچھ بھی ہوتا رہے اور اس کے سر پر جون تک نہ رینگے؟ پیشگی انتظامات نہ کرنے والے ان تمام ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو ہنستے بستے گھرانوں کو اجاڑنے کا سبب بنے۔ ذرا سوچئے، وہ تمام لوگ اور خصوصاً ASI نوید جو اپنی بیٹوں اور بھانجیوں کے ساتھ رات بھر گاڑی میں ہی ٹھٹر کر ایک کے بعد ایک انتقال کرتے گئے، پورا گھرانہ کیسی بے بسی اور کرب میں ختم ہوا ہوگا۔ اپنے سامنے اپنے پیاروں کو ایک ایک کر کے مرتا دیکھنا اور کچھ نہ کر پانا کیسی اذیت ہے۔ 20 سے 24 سال کے درمیان کے تینوں نوجوان جن کی گاڑی برف میں دب چکی تھی اور وہ رستہ کھلنے کے انتظار میں جانے کس کرب میں اس دنیا سے گئے، اور ان جیسے کئی دیگر جن میں ان کے پیاروں کی جان بستی تھی۔ اور بے بسی تو یہ ہے کہ بجلی اور گیس تو وہاں ختم تھی ہی، لیکن انتظامیہ کے پاس ریسکیو کے لیے کوئی ابتدائی طبی امداد کا طریقہ موجود نہیں تھا جس سے ٹھنڈ کے باعث دم توڑتے افراد کو وقتی طور پر گرمائش مہیا کی جاتی۔ وزیر اعظم صاحب، آپ تو ساری دنیا دیکھ بیٹھے ہیں اور مغرب کو بھی آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا، تو آپ جانتے ہیں نا کہ مغرب میں ایسی غفلت اور کوتاہی برتنے پر ذمہ داران اپنے ضمیر اور عوام کا سامنا نہ کر پانے پر استعفیٰ دے دیا کرتے ہیں۔ ہمارے تو ضمیر مر چکے ہیں اور عوام کو ہم الیکشن سے پہلے کسی قابل سمجھتے ہی نہیں، تو کیا آپ خود متعلقہ افسران کے خلاف سخت کارروائی کریں گے؟ مرنے والے تو شاید آپ کے بیانات پر یقین کر کے گھر سے نکلے ہوں گے، سوچا ہوگا کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے اب وہاں ان کے لیے سب انتظامات موجود ہیں، لیکن نہیں تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اس دلخراش سانحے پر آپ وسیم اکرم پلس کو آؤٹ فیلڈ کر کے پویلین تو نہیں بھیجیں گے۔
لیکن کیا دیگر افراد بھی اس پوزیشن پر قائم رہیں گے؟ اور فواد چودھری اور شہباز گل جو مری میں 1,00,000 سے زائد سیاحوں کے داخلے کو اپنی کامیابی قرار دے رہے تھے، اب اتنی اموات کی بھی ذمہ داری قبول کریں گے؟ ذرا سوچئے، ہیلمٹ ہماری حفاظت کے لیے ہوتا ہے نا، لیکن ہم نہیں پہنتے، اور چونکہ اداروں کو پتہ ہے کہ نہیں پہنتے تو اس پر جب دل چاہے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے تاکہ عوام اس کا استعمال شروع کریں۔ ٹریفک سگنل توڑنا ہماری جان لے سکتا ہے، لیکن ہم توڑتے ہیں، اور چونکہ ادارے جانتے ہیں کہ ہم سگنل پر نہیں رکیں گے اس لیے ٹریفک لائٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جہاں لائٹس دستیاب نہ ہوں وہاں وارڈن تعینات کیے جاتے ہیں جو اس قانون پر عمل درآمد کرواتے ہیں، اور یہ سب کر کے ہم پر احسان نہیں کیا جاتا، ہم اس کا ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب حکومت اس امر سے واقف تھی کہ 1,00,000 1,50,000 گاڑیاں داخل ہو رہی ہیں تو روکنا ان کی ذمہ داری تھی، ورنہ ہم تو بھری کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں کہ خیر ہے، صرف میرے بیٹھنے سے کیا ہو جائے گا۔ لہٰذا عوام پر ملبہ ڈالنے کی بجائے ہمیں ذمہ داران کی غفلت کی نشاندہی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ ایسے سانحات سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اب آتے ہیں اس طرف جو ماہرین کے مطابق اس سانحے کی وجہ بنی۔ ہوا کچھ یوں کہ چونکہ برف باری بہت زیادہ تھی اور برف نے رستے بلاک کر دیے تھے، ایسے میں سب لوگ گاڑیوں میں ہیٹرز آن کر کے رستہ کھلنے کا انتظار کرتے رہے اور کچھ انتظار کرتے کرتے سو گئے، مگر ان کی کاروں کے سائلنسر پائپس برف کے اندر دب گئے اور نتیجے کے طور پر کاربن مونو آکسائڈ گیس گاڑی کے اندر ہی جمع ہوتی رہی، اور چونکہ شیشے بند تھے لہٰذا مسافر اور بچے نیند کی آغوش سے موت کی وادی میں چلے گئے، اور جو لوگ چھوٹی گاڑیوں میں تھے اور رات بھر ہیٹرز نہ چلا سکے وہ ٹھٹھر ٹھٹھر کر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خدا سے دعا ہے کہ آئندہ اس طرح کے سانحات سے محفوظ فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان سب کو جنت الفردوس میں بہترین مقام سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔